ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کے دنیا کو دکھا رہا تھا. اے آئی امیجز دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز، پرانی ویڈیوز، فیک ویڈیوز وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے دیٹ از یور ایسٹرن نیبر. افغان سوائل جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے. دنیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ تھریٹ جو ہے اٹ از ناٹ اونلی فار پاکستان. ون آف دی ریزن آف دی سرج ان ٹیررزم از دیٹ ان افغانستان جو سا ہے ہر قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو سپیس مل گئی. السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان. ناظرین، دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے. پہلے سپر پاور کا درجہ صرف امریکہ کو حاصل تھا، اب روس اور چین بھی اس کے برابر آتے جا رہے ہیں. یورپ بھی امریکہ پر اپنا انحصار ختم کرنے کا سوچ رہا ہے. اس وقت پاکستان میں بھی جہاں ایک طرف معاشی استحکام کی خبریں ہیں، وہیں دہشت گردی کی وارداتیں بڑھتی جا رہی. ایک طرف آئی ایم ایف پاکستان کی مالیاتی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کر رہا ہے. مزید قرض کے لیے سٹاف لیول معاہدے پیش رفت ہو رہی ہے. مزید $2 ارب ملنے کا بھی امکان پیدا ہو رہا ہے. دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ جن ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کی تیاری کر رہی ہے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کی معاشی کامیابی کی خبریں دہشت گردی کی خبروں کے سامنے دبتی جا رہی ہیں. پاکستان کا موقف تو یہ ہے کہ پڑوسی ممالک اس دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن دنیا اس موقف کو اگر سن بھی رہی ہے تو سنجیدہ رد عمل نہیں دے رہی. ایسے میں ضرورت تو یہ ہے کہ پاکستان میں سب فریق مل کر بیٹھیں اور مشترکہ حکمت عملی اپنائیں. لیکن یہاں اتفاق کی بجائے انتشار کا راج ہے. یہاں تو افغان سے ہوئے حملوں کا بھی جواز پیش کر دیا جاتا ہے. پاکستان میں تو اس بات پر بھی کنفیوژن ہی پائی جاتی ہے کہ دہشت گردوں کا قلع کما کرنا ہے یا ان سے مذاکرات کرنے ہیں. ہم تو اس بات پر بھی واضح نہیں کہ پاکستانی شہریوں کو مارنے والے قاتل ہیں یا پھر ناراض بچے. ان کی گردن اتارنی ہے یا پاس بٹھا کر سمجھانا بجھانا ہے. ناظرین، پھر جب دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی بات آئے تو اس وقت بھی ذاتی سیاسی مفادات آگے آ جاتے. یہ آپ نے حل کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ عمران خان کو آپ پیرول پہ آپ ان کو رہا کریں، اور یہ مسئلہ بڑا ہے یا ان کا جو سیاسی کیس ہے وہ. ناظرین، گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق دہشت گردی سے متاثر ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر. ابھی کل ہی بلوچستان میں زیر تعمیر ڈیم پر حملہ کیا گیا اور وہاں کام کرنے والے 7 مزدور اغوا کیے گئے. اس سے پہلے بلوچستان میں مسافر ٹرین حملہ کیا گیا اور مسافروں کو یرغمال بنایا گیا، انہیں قتل کیا گیا. اب سے 2 روز پہلے خیبر پختونخوا میں جنڈولا کے مقام پر سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر خودکش حملہ کیا گیا. میں نے آپ کو صرف گزشتہ 3 دن کے واقعات بتائے. اس قدر سنگین صورتحال میں جب وزیر مملکت برائے داخلہ اسمبلی میں گفتگو کرتے تو قومی اسمبلی ایک پست معیار کے ڈرامے کا سٹیج بن جاتی. سر، تنظیم سازی کے لیے میں نے ابھی بنی گالا داخلہ لینا ہے، میں نے وہاں پڑھنا ہے ابھی. سر، وہاں کے جو چانسلر ہیں ان کا ایکسپیرینس میرے سے بہت زیادہ ہے، اور وہاں کی جو پروفیسر ہیں بی بی بشرا، وہ میرے سے، میں پڑھنا چاہتا ہوں ان سے. یہ بات کریں گے تو میرے سے سنیں گے. سر، پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل ہونا ممکن ہے، لیکن وہ حل سیاسی مشاورت سے نکلے گا، اتفاق رائے سے نکلے گا. سیاسی جماعتیں شاید اس حقیقت سے ناواقف ہیں یا پھر اپنے مفادات کی اسیر ہیں. ہر سیاسی جماعت کے اپنے تحفظات ہیں، اپنے مفادات ہیں. یوں اس قدر سنگین حالات میں بھی پاکستان اور پاکستانی سمت کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں. بات کرنے کے لیے اسی موضوع پر ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک اینکر پرسنز تجزیہ نگار آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب نصر اللہ ملک صاحب، سینئر صحافی. سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن سینئر صحافی ہیں جناب سید امیر عباس صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینکر پرسن تجزیہ نگار محترمہ فروہ وحید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. سر، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ملک صاحب، آغاز میں کرتا ہوں آپ سے کہ ہم ابھی تک، جیسے میں نے آخری جملہ کہا کہ پاکستان اور پاکستانی دونوں وہ ایک سمت کی تلاش میں، ہم ابھی تک اپنی سمت کا تعین نہیں کر پائے. ہم اپنی آئیڈینٹی کرائسس کا بھی شکار ہیں ایک طرح سے. وجہ کیا ہے سر اس کی؟
دیکھیں علی حیدر صاحب، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں کنفیوزڈ ہیں. میں عام آدمی کی بات بھی کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بھی، اپنے میڈیا پرسنز کی بھی، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے اکثر آوازیں اٹھتی ہیں، اور جو دہشت گردی کے واقعات میں جب اگر مگر کی باتیں ہوتی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں اور اس سنجیدہ ایشو کے حوالے سے. پاکستان کو ٹیررزم کا سامنا ہے، اور ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں بڑی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے، فوج کے جوان شہید ہوئے، سینئر افسران شہید ہوئے، شہریوں نے قربانی دی، جگہ جگہ اس ملک کے اندر دھماکے کیے گئے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں درباروں پر، گلیوں میں، شاہراہوں میں، بازاروں میں یہ دھماکے ہوتے رہے، اور معصوم جو پاکستانی ہیں وہ جان دیتے رہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں سے اگر مگر کی آواز آ جاتی ہے. یہ ہوا جی 79 میں یہ ہوا. کوئی قومیں جو ہیں وہ دہشت گردی سے لڑتے ہوئے اگر مگر کی بات نہیں کرتی، وہ بلیم گیم نہیں کرتی. وہ یہ نہیں سوچتی کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم کہیں جی کہ جی وہاں سیکورٹی کیوں نہیں تھی، جی ٹرین کے اوپر فوج کیوں نہیں بٹھا دی گئی تھی پوری، اور ٹرین کو جو ہے وہ اس طریقے سے کیوں نہیں کیا گیا تھا. دہشت گردی ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم، پورے ادارے ایک یکسوئی نظریاتی طور پہ ہوتے ہیں، اور آئیڈیالوجی کے طور پہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ جو شخص بھی کسی شخص کی جان لینے نکلا ہے، بندوق اٹھا کر نکلا ہے اور وہ بندوق بردار بن گیا ہے، وہ ریاست کا دشمن ہے، ریاست کا مخالف ہے. یہ جو حقوق ساتھ میں لانے کی بات کر دی جاتی ہے جی وہ محرومیاں ہیں، جی بڑی محرومیاں آپ کی بھی ہو سکتی ہیں، میری بھی ہو سکتی ہیں، امیر عباس صاحب کی ہو سکتی ہے، گلی محلے میں کام کرنے والے شخص کی محرومی بھی ہو سکتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے کہ دنیا کبھی ایک سطح پہ لینے والے لوگ نہیں ہوتے. یعنی ابتدائی دنیا سے لے کے آج کے دن تک آپ کبھی مالی معاملات میں نہیں دیکھیں گے کہ سارے ایک برابری کی زندگی گزار رہے ہوں، سارے وسائل سب کے لیے برابر ہو جائیں. کسی میں صلاحیت کم ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتے ہیں، کہیں کی گورننس بہتر ہوتی ہے، کہیں کی گورننس خراب ہوتی ہے. یہ جو ایون بلوچستان کے حوالے سے میں تازہ ترین جو واقعے اس پہ اگر عرض کر دوں 1 منٹ کے لیے کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ کیا بلوچستان میں حکومت جا کے ہم نے کی ہے، میں نے اور آپ نے کی ہے. یہی میر ظفر اللہ خان جمالی وہاں سے وزیر اعظم تھے، وہیں سے وزراء ہوتے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب وہیں کے وزیر اعلیٰ ہیں، اکبر بگٹی صاحب نے وہاں ایک عرصہ تک راج کیے رکھا، اپنے مخالفین کو وہ مارتے تھے، اپنے لوگوں کو وہ سپورٹ کرتے تھے. کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ اور اگر ان کو پیکج دینے کے لیے ہم نے بارہا، زرداری صاحب نے 500 ارب روپے کا پیکج دیا تھا، پیسے وہاں سے پکڑے جاتے ہیں گھروں کے سیکٹریز کے دفاتر میں سے. یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی امریکہ سے تو نہیں آئے ہوئے، انڈیا سے تو نہیں آئے ہوئے، وہاں کے لوگ ہیں. اگر مسائل حل کرنے ہیں تو انہوں نے مل بیٹھ کے حل کرنے تھے. حکومتوں کی کارکردگی بہتر کرنی تھی تو وہیں کی لیڈرشپ نے کرنی تھی. یہ سارے بہانے ہیں. کوئی نا احساس محرومی کا تعلق ہے اس کے ساتھ. جس نے بندوق اٹھا لی ہے، عام شہری کو مارنے پہ تولا ہوا ہے، اس کا کسی جو ہے وہ احساس محرومی سے کوئی تعلق نہیں. یہ سوال یہ ساری ہم نے چیزیں مکس کر کے کیوں، مطلب یہ ہم ہی کیوں، یہ سوال تو پھر بھی ہم حق پر رکھتے ہیں نا سر، یہ پوچھ سکیں کہ آخر ساری آفتیں ہم پہ کیوں آنی ہوتی ہیں؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. ایسا کیا کر دیا؟ دیکھیں میں اس کی وجہ عرض کر دیتا ہوں. 1 منٹ کے اندر. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ غیر ملک کی طاقتیں آپ کے ہاں آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہر وقت لگی رہتی ہیں. آفٹر دی کریشن آف پاکستان کیا آپ کو یہ چیلنج نہیں ہے کہ آپ کے ہمسایہ ملک نہیں چاہتے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ آگے بڑھیں؟ آپ کے جو دیگر ممالک ہیں، جو آپ کے مخالف گروپ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ڈیسٹیبلائز کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں، وہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں. بلوچستان سے بھاگا ہوا شخص اگر سوئٹزرلینڈ میں، یو کے میں اگر دنیا کی ساری مال و دولت لے کے عیاشی کر رہے ہیں تو اسے پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ ان کو پیسے وہاں پہ کون دے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو آوازیں اٹھتی ہیں، مجھے افسوس ان پہ ہوتا ہے. مارنگ بلوچ کو نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے. ایسی آوازوں کو کبھی آپ نے آسیہ اندرابی کے حوالے سے سنا کہ جس نے ساری عمر کشمیر میں جیلوں میں گزار دی؟ ایک آواز ہی اٹھ جاتی کہ کہتے جی اس نے بھی بیچاری نے ساری عمر جیل گزاری ہے، کوئی بندوق نہیں اٹھائی. ایک نہتی خاتون ہے وہاں کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، ساری عمر ہندوستان کی جیلوں میں بند رہی، وہاں آواز نہیں اٹھتی. یہاں پتہ چلتا ہے اور جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان کی مذمت کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، سر آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے؟ کیا یہ سب کچھ باہر سے کیا جا رہا ہے، ہماری اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں؟ ایک اور دوسرا یہ کہ واقعی پاکستان عالمی مفادات کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہر کوئی ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے؟ سر بہت شکریہ علی حیدر صاحب. سب سے پہلے تو میں معذرت سے جو ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ محرومیاں ہیں
اور ان محرومیوں کی وجہ سے اگر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، وائلنس ہوتا ہے، تو یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ سیمول اسٹافر ایک سوشالوجسٹ ہے، اس نے یہ ٹرم کوائن کی دنیا میں ریلیٹو ڈیپریویشن، اور پھر ایک تھیری ایجاد ہوئی سائیکالوجی کی دنیا میں جس تھیری کا نام ہے ریلیٹو ڈیپریویشن تھیری، یعنی محرومیاں کس طرح سے وائلنس یا دہشت گردی کو جنم دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عنقریب غربت انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ سائر لدھیانوی نے کہا تھا کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں یار آپ نے صرف بھوک نہیں دی ان کو، صرف آپ نے ان کے حقوق نہیں چھینے، آپ مسلسل وہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، آپ وہاں لا کے اوپر سے پیرا ٹروپر سیاستدان امپوز کرتے ہیں، آپ وہاں فارم 45 اور 47 کی ہیرا پھیری کرتے ہیں، آپ وہاں بلوچستان عوامی پارٹی جیسی لے پالک سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، آپ وہاں صادق سنجرانی جیسے لوگوں کو لا کے پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ کی کرسی پر بٹھاتے ہیں، آپ وہاں اکبر بگٹی کو قتل کرتے ہیں جس پر نواز شریف ذل الہی، نواز شریف جو آج ریاست کا ذل الہی ہے، اس نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے قتل کیا ہے اکبر بگٹی کو۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے گنہگار کے، یہ نواز شریف کے الفاظ ہیں، اور میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ریاست نے قتل کیا ہے اکبر بگٹی کو، ریاست قاتل ہے اکبر بگٹی کی۔ یار کیا بات، کوئی ایک محرومی ہے کہ ہم صرف نظر کر دیں ہاں چلو کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی ایک محرومی ہے؟ آپ سفر کریں ذرا انٹیریئر بلوچستان میں، آپ ان لوگوں کے، ان بلوچوں اور پشتونوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیں علی حیدر صاحب، پھر آپ ذرا لاہور اور اسلام آباد کے شہری کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھیں کس کے ہاتھ ملائم ہیں اور کس کے ہاتھ کرخت ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے چہرے پکڑے اپنے ہاتھوں میں اور دیکھیں کہ ان کے چہروں پر، پیشانیوں پر جھریاں کس قسم کی۔ آپ ان کی بستیوں میں جائیں، ان کے گھروں میں جائیں اور ان کے سینوں میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ غربت رقص کیسے کرتی ہے۔ کیا اس سے شاہ صاحب ان کی دہشت گردی جسٹیفائڈ ہے؟ کرنے دیں شاہ صاحب؟ کوئی یہ نہیں کہ کوئی ذی شعور شخص علی حیدر صاحب، کوئی ذی شعور مادرزاد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جسٹیفائی ہو رہا ہے، یہ ریزنز ہیں۔ ابھی عباس صاحب میں نے یہی عرض کی ہے، طالب علوم پاکستان، جب آپ کسی سے اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے، اگر مجھ سے آپ نے پوچھا، میں پاکستانی سیاست کا ایک طالب علم ہوں، ملک صاحب پاکستانی سیاست صحافت کے طالب علم ہیں، آپ کسی ماہر نفسیات کو بٹھائیں، آپ کسی ماہر عمرانیات کو بٹھائیں، ماہر معیشت کو بٹھائیں، اس سے پوچھیں گے اگر آپ کہ یار بتائیں یہ کیوں ہوتا ہے ٹیررزم، وہ آپ کو وجوہات میں لے کر جائے گا نا۔ وجوہات میں لے کر جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ وجوہات کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ یہ مریم بی بی نے کہا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ نے، جو آج ریاست کی سب سے، ایک جملہ معذرت کے ساتھ، مریم نواز شریف صاحبہ جو آج ریاست کی لاڈلی ہے، یہ انہوں نے بھرے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جب ہم بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ تم انڈیا کی زبان بولتے ہو، تو میرا ریاست سے سوال ہے کہ تم نے بلوچستان کے حالات اس نیج پر پہنچائے کیوں کہ بھارت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اپنے بیانیے میں؟ اگر آج کوئی بات نہیں کر دے تو آپ کہو کہ وہ ننگے وطن ہے، وہ غدار وطن ہے، وہ ضمیر فروش ہے۔ کیا بات ہے یار، ہمیں نہیں چاہیے کسی سے محب الوطنی کا سرٹیفکیٹ۔ اس ملک کا وزیر اعظم ہو یا مجھے ایک لمحہ دیجیے گا، فروا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فروا صاحبہ، کیا ہمیں دہشت گردی کی وجوہات کو بھی ٹٹولنا ہے، یا پھر وہ جو ایک میکیویلن ایک جو سوچ ہے، جو اس کا جو دیا ہوا جو نوشن ہے کہ بس نپ اٹ ان دا بڈ، آپ نے کرش کرتے جانا ہے ہر وہ چیز جو ریاست کے خلاف اٹھتی ہے؟ بہت شکریہ شاہ جی، آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں۔ میں اپنے دونوں جو معزز مہمان ہیں امیر عباس صاحب اور نصر اللہ ملک صاحب، ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اچھی بات ہے، جذبات ہونے چاہیے، جذبات کے ساتھ ہی
ظاہر ہے کہ آپ ملک کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اچھے جذبات کے ساتھ. لیکن یہاں پہ نا میں دونوں کے ساتھ تھوڑا ڈس ایگری کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ٹی وی پہ بیٹھ کے تقریر کرنے نہیں آئے ہیں. ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا یہ غلطی ایک طرفہ ہے یا یہ غلطی دونوں سائڈ سے ہے. جب پنجاب کی یونیورسٹیز میں بلوچیوں کا کوٹا نکلتا ہے تب تو کوئی بات نہیں کرتا. جب ان کو اسپیشل اسسٹ کیا جاتا ہے, یہاں کی حکومتیں کرتی ہیں بلوچستان کے بچوں کو, ان کو لیپ ٹاپس دیتی ہیں, ان کے لیے اسکیمز نکالتی ہیں, تو کوئی نہیں بولتا. ہم تو نہیں بولتے بینگا پنجابی کہ ہمارا حق کھایا گیا ہے. ہاں البتہ ہم ان کی محرومیوں پر بات ضرور کرتے ہیں. وہاں پر ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا گیا بلوچستان میں کہ جو کچھ کیا ہے وہ پنجابیوں نے کیا ہے. بھائی آپ کسی پنجابی جرنیل کو پنجابیوں کے ساتھ کیسے مکس کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو محرومیاں آپ کو کسی پنجابی جرنیل نے دی ہیں وہ پوری پنجابی قوم نے دی ہے؟ آپ نکال کے شناختی کارڈ لوگوں کے, کوئی بیچارہ حجام ہے کرتا ہے, کوئی بیچارہ مزدور ہے, اس کے شناختی کارڈ نکال کے آپ لوگوں کو بسوں سے نکال کے گولیاں مارتے ہیں کیونکہ وہ پنجابی ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ یہاں پہ؟ اچھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے محرومیاں ہیں وہ دور کرنی ہے, تو محرومیوں پر بات کریں. آپ بات کریں کہ ہم نے بلوچستان کو جو محروم کیا ہے, کیا اس میں صرف پنجابیوں کا حصہ ہے؟ کیا اس میں بلوچیوں کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان میں ان افغانیوں کا, ان پشتونوں کا حصہ نہیں ہے جو بارڈر پار سے آئے, یہاں پر الیکشن لڑے, جیتے اور یہاں پر ابھی موجود ہیں؟ کیا ان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کا حصہ نہیں ہے کہ جنہوں نے آج تک بلوچستان کو اسٹیبل ہونے کے لیے اپنے اندر اپنے گھر سے شروعات نہیں کی, پیسے لیے ختم کیا؟ کیا آپ لوگ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں گے جنہوں نے باپ پارٹی بنانے کی حامی دی؟ بنانے والوں کو تو آپ پوچھ لیتے ہیں, ان کو تو میں بھی تنقید کا نشانہ بناتی ہوں, ان کو تو آپ بھی بناتے ہیں کہ یار وہ ہر ایک انٹرول کے بعد ایک کنگز پارٹی کھڑی کر دیتے ہیں. وہ تو ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ بھائی مجھے بتائیں, آپ رائلٹی پر بات کریں, آپ بات کریں کہ بلوچستان والوں کو ان کا حصہ کیوں نہیں دیا گیا, ان کا کس کا قصور ہے, پھر آپ لسٹ ڈاؤن کریں چیزوں. یہ کہہ دینا کس نے وہ کرنا محروم ہے تو وہ کس نے بندوق کرنا؟ اٹھائیں گے. ایک منٹ علی بھائی, اگر وہ بندوق اٹھائیں گے کیونکہ وہ محروم ہے, بھائی کوئی بھی قوم جتنی مرضی محروم ہو جائے, اگر وہ اپنے ملک سے محبت کرتی ہے, وہ اسلحہ اپنے نہتے بہن بھائیوں کے خلاف نہیں اٹھاتی, اپنے پنجابی اپنے سندھی بہن بھائیوں کے خلاف نہیں اٹھاتی. پنجاب میں تو نہیں مارتے, آئے میرے اپنے کلاس فیلوز رہے ہیں بلوچی سندھی, ہم تو نہیں مارتے, ہم تو گھر سے کھانا بھی لے کر جاتے. بھائی بات یہ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ تمام بلوچستان ایسا ہے, نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ بہت پارسا ہیں. میں بات یہ کر رہی ہوں, آپ نے کہا کون ٹھیک کرے گا, یہ وہ لوگ ٹھیک کریں گے جنہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ لوگ ٹھیک کریں گے جو ہمارے آپ سے ووٹ لے کر آتے ہیں, ہم لوگوں کے نام پر ووٹ لے کر چلے آتے ہیں, بات اسمبلیوں کریں میں گے بیٹھتے ہیں, اس چھاٹے آپ کی اس مارتے ہیں, بات کا ساتھ چائے جواب پیتے ہیں, اور پھر ہمیں ایک سیکنڈ وہ بات اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمیں, یہ بلوچی, یہ پٹھان, یہ کشمیری, یہ پنجابی, یہ سندھی. مجھے بتائیں کون سی جماعت ہے پاکستان میں اس وقت بیٹھی ہوئی جو اوور آل پورے پاکستان سے کلین سویپ کر کے آ سکتی ہو؟ مجھے بتائیں کیا چلے, اور ویسے مجھے بریک کا کہا جا رہا بلوچستان میں ہے, رہ سکتی؟ لیکن اب کیا ہمارے پیپلز پاس وقت پارٹی ہے, پنجاب میں ہم اپنی سیٹیں واپس آئیں نکال گے سکتی تو ہے؟ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ کی باتوں کا جواب امیر عباس صاحب سے بھی لیں گے, اور امیر عباس صاحب کی باتوں کا جواب ہم ملک صاحب سے بھی لیں گے, اور ان سب کی باتوں کا جواب ہم بریگیڈیئر حارث نواب صاحب سے لیں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں ذرا آپ سے آغاز کر دوں گا, کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں سر, پھر ملک صاحب اور امیر عباس صاحب اور فروا صاحبہ کو بھی انگیج کروں گا. اچھا, اب دنیا سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو راہیں پہ کھڑی ہے, دہشت گردی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے, ہم داخلی انتشار کے راستے پہ کھڑے ہیں. کیا ہم کوئی درست حکمت عملی بنا سکتے ہیں, یا اب تک جو ہماری حکمت عملی رہی ہے وہ درست تھی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ with changing environment, political, geopolitical environments in the world order, we have to also change the policy, right? اور وہ پالیسی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں تھنک ٹینکس ہونے چاہیے جو کہ ریجنل, ہر ریجن کو کریں. فار انسٹنس آپ کے تھنک ٹینکس ہونے چاہیے ساؤتھ ایشیا کے لیے, آپ کے تھنک ٹینکس ہونے چاہیے اسلامک ورلڈ کے لیے, آپ کے تھنک ٹینک ہونے امریکہ کے لیے, یورپ کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے, فار ایسٹ کے لیے, تاکہ وہ اپنی لانگ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں وائل کیپنگ ان مائنڈ دا جیو پولیٹیکل فاسٹ چینجنگ انوائرمنٹس کے اندر. وہ بیٹھ کے آپ کی اسٹڈی کرتے ہیں, اور وہ ڈیپ, اس میں آپ کی پراپر ٹیمز ہونی چاہیے جس میں آپ کے 3 اسٹار 2 اسٹار جنرلز ہونے چاہیے آرمی کے,
آپ کے یہ ڈپلومیٹ ہونے چاہیے جو گریڈ 2021 سے 22 کے ہوتے ہیں, اکانومسٹ ہونے چاہیے, اس جرنلسٹ, یہ جو شوڈ میک اے کمبینیشن آف ٹیم ہو ورک اٹ آؤٹ کہ ہر ایک کے دیکھیں. انڈیا کے اسپیسیفک آئی ووڈ سے ایک ٹیم ہونی چاہیے, دے ورک آؤٹ اسٹریٹجی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم, وہ بیٹھ کے دیکھیں کہ ابھی یہ حالات ہیں. فار انسٹنس پاکستان کو ٹیررزم کی پرابلم ہوئی ہے, اس کے لیے واٹ آل کین بی ڈن. کیا ہمیں صرف اپنے فوج کو لڑاتے رہنا چاہیے, فوج ٹیررسٹ کو مارتی رہے, شہادتیں دیتی رہے, اس کے بعد قربانیاں دیتی رہے, لیکن نیچے سے پیچھے سے ٹیررسٹ آتے رہیں گے کیونکہ آپ نے کوئی اور حل تو نہیں نکالا ہوا. تو وائی کانٹ وی میک اے ہولسم ایفرٹ کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اب ہمیں پورے اس ریجن کو ہمیں افیکٹ کرتی ہے جس میں رشیا ہے, چائنا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, کہ ہم ان کی سیکورٹی ہیڈز بیٹھ کے ایک ڈیسائیڈ کریں, ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ اب ان انوائرمنٹ کے اندر ہم سب کو مل کے افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے, اور وہاں پہ جو ٹیررزم ہے ہم نے افغان گورنمنٹ کو کنونس کرنا ہے, ان کو جو ریسورسز چاہیے وہ ہم دیتے ہیں, اور ہم مل کے جتنے ٹیررسٹ کیمپس ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشن جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, افغانستان کو کچھ کانفیڈنس لے کے وی شوڈ گو فار ایئر اسٹرائک کریں, سرجیکل اسٹرائک افغان کی ٹیسٹڈ اپروول سے ختم کریں, تاکہ اٹ از سیریسلی افیکٹنگ دا ہول آف دس ریجن. آپ یہ سوچیں کہ اگر افغانستان پیسفل ہو جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری سینٹرل ایشیا سے کنیکٹیوٹی ہو جائے گی بھی کے راستے بلوچستان سے. بلوچستان میں بھی جب افغانستان میں پیس ہوگا تو بلوچستان میں پیس ہو جائے گا. اس کا مطلب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں سر, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں سر. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات میں سمجھ سکتا ہوں, ہمیں سیکھنا چاہیے دیگر نیشن سے. ملک صاحب, جو بات امیر عباس صاحب نے کی تھی, باقی بھی تھوڑا سا فروا صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ ذرا مکس تھی, لیکن کیٹیگوریکلی کہا جا رہا ہے کہ جب ہم ریزنز کیوں نہ ڈسکس کریں, اور جب ریزنز بھی ہم نے خود دی ہیں, ریزنز ریاست نے خود دی ہیں ان کو کہ وہ کل کو بندوق اٹھائیں, ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس دہشت گردی کو روکیں, ان کا کلا کما کریں, جو بندوق اٹھاتا ہے اس کو بندوق سے جواب دیں, لیکن یہ ڈسکس تو کریں کہ آخر ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جنریشن سے جنریشن دہشت گرد پیدا ہوتے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, یا امیر عباس صاحب نے میری پوری بات سنی نہیں ہے, یا شاید ان تک بات صحیح پہنچی نہیں ہے. میں نے کب کہا ہے کہ کسی کے احساس محرومی کو ڈسکس نہ کیا جائے؟ میں نے کب کہا ہے کہ غربت جو ہے وہ مسائل پیدا نہیں کرتی, اور غربت جو ہے جہاں غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ ٹیررزم کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. میں نے ایک سوال بنیادی اٹھایا ہے کہ جب کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو ہم سب کو مل کے اس کی مذمت کرنی چاہیے. یہ اف اور بٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے. احساس محرومی یا کسی کو محرومی یا کسی کی غربت ایک الگ سوال ہے, اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے. کسی بھی شخص کی محرومی ہو, وہ پنجاب کی نہیں ہو سکتی, وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں, اس پہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن کیا آپ کسی کو حق دے دیں گے کہ وہ بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے؟ جب یہ فروا نے بات کی ہے, کس کا قصور ہے کہ پنجابی ایک غریب آدمی کا کہ وہ کراچی میں یا سندھ میں یا کہیں جا کے مزدوری کر رہا ہو, اسے اس لیے مار دیا جائے کہ اس کے پاس پنجابی کارڈ ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے, میں کبھی کسی تعصب کی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ کسی صوبائی تعصب کو پھیلانے کو میں سمجھتا ہوں بڑی غلط بات ہوتی ہے. کیا بتائیے مجھے, آپ اور میں جا کے کوئٹہ شہر کے اندر دکان بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں کیا؟ میں بلوچی نہیں ہوں, میں سندھی نہیں ہوں؟ پاکستان میں لاہور میں آ کے, اسلام آباد میں آ کے میرا بلوچ بھائی جو چاہے کاروبار کرنا چاہے کر سکتا ہے, سندھی بھائی کر سکتا ہے, پختون بھائی کر سکتا ہے. لیکن میں جا کے پشاور میں کام کرتے ہوئے مجھے 600 دفعہ ڈر لگتا ہے, وہ 600 دفعہ دھمکیاں ملتی ہیں کہ یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا. یہ جو مزاج بنایا گیا ہے, خواہ بخواہ کا مزاج بنایا گیا ہے. محرومی ہے بھائی, محرومیوں کے ایڈریس کریں, اس پہ آواز اٹھائیں, اس پہ بات کریں, اور ہم اس پہ سپورٹ کرتے ہیں ہر اس جگہ پہ جہاں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے. یہ جو بات کر رہے تھے ابھی امیر عباس صاحب جی, صادق سنجرانی صاحب, یہ پنجاب سے گئے تھے, یہ سندھ سے آئے تھے, اور یہ بلوچستان میں جو بار بار حکومتیں ملتی رہی انہی کے پاس تھی, بلوچ رہنماؤں کے پاس ہیں. اور جو یہ بڑی خوبصورت کہانی امیر عباس صاحب نے بیان کی, ان کے ہاتھ دیکھے مزدوری والے, خدا کے لیے میں پورے بلوچستان میں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں. یہ جو سارے بچے ان کے پڑھتے ہیں بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں, ذرا جا کے چیک کیجئے گا, 5 کنال زمین ہوتی ہے, بچہ لندن میں پڑھ رہا ہوتا ہے. 6 ایکڑ زمین ہوتی ہے, بندہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے بچہ. یہی حال خیبر پختونخوا کے وزیرستان کے اندر ہے. بنجر زمین رکھنے والا 6 کنال کا مالک جو ہے وہ رینٹ گزر چلاتا ہے, بچہ امریکہ میں پڑھاتا ہے. پوچھا جانا چاہیے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, یہ پتہ کیا جائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, کہاں استعمال ہوتا ہے. اور بھائی اگر کسی کے محرومی ہے, ان غریبوں کی, بلوچوں کی محرومی ہے جہاں وہاں کے سرداروں نے ہمیشہ دبا کے رکھا, وہاں کے بڑوں نے دبا کے رکھا, ان کے سکول نہیں بننے دیے.
اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو احساس محرومیت والے سکول تباہ کرتے ہیں بچیوں کے، احساس محرومی والے بچوں کے سکولوں کو جاتے ہوئے ان کو راستے میں قتل کرتے ہیں، احساس محرومی والے وہاں ڈیولپمنٹ کرنے والے انجینئرز کو قتل کرتے ہیں، احساس محرومی والے سڑکیں بنانے والوں کو قتل کرتے ہیں. یعنی خدا کے لیے ہم جو ہے ان دو چیزوں کو مکس نہ کریں بھائی. جو سڑک بنانے گیا آپ کے گھر کی سڑک بنا رہا ہے، آپ کے لیے پانی وہاں سپلائی کر رہا ہے، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہ تو سیم وہی بات ہے نا، پولیو کے قطرے پلانے والے آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس ملک میں یہ جو آئیڈیالوجی پیدا کر دی گئی ہے، ایک گندی سوچ پیدا کر دی گئی ہے. پولیو پہ 600 یہاں آپ کے ہاں جو ہے وہ نظریے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جی پولیو کے قطرے میں یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے ہم جہالت کی کس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور ہمیں ایک بات طے کرنی پڑے گی، بندوق بردار کوئی بھی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے وہ ریاست کا دشمن ہے. اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کے خلاف ہمیں اعلان کرنا چاہیے ہم کسی قسم کی دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہیں. آواز اٹھانی ہے، احتجاج کرنا ہے، اپنی بات پہنچانی ہے. امیر عباس صاحب ہوں، میں ہوں، آپ کی ہر بلوچی کی، ہر سندھی کی آواز پہنچانے کو تیار ہیں. پولیٹیکل سسٹم پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، کس نے خراب کیا، کیسے خراب ہوا، اس کی بھی ڈیبیٹ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس میں کس کا کتنا قصور ہے، کس کا کتنا نہیں ہے. ایک لمبا ملک صاحب دیجیے گا، معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کروں. فرما صاحب آپ کوئکلی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں، پھر میں امیر عباس صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں. جی فرما میں صاحب. صرف ریاست کی ڈیفینیشن بتانا چاہ رہی تھی کہ ریاست میں عوام بھی آتے ہیں، ریاست میں صرف نہیں آتے، ریاست میں جج نہیں آتے خالی. کس نے کہا ریاست عوام نہیں بھی آتی؟ میری بات تو سن لے پوری سب میری. آتے ہیں، یہ سب مل کے ریاست بنتی ہے. یہ بتانا نہیں ضروری ہے کہ ان اور کے ریاست خلاف کس جب نے ہم کہہ دیا کہ ریاست عوام نہیں ہوتی؟ ریاست ہوتی ہے عوام ہے. نہیں سر، میں آپ کی بات چلیں نہیں کر میں تو عوام کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس ہم میں ایک عوام وقفہ بھی لے آتے ہیں، لیتے کیونکہ ہیں. ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ ایک ریاست وقفہ کی بات لیتے ہیں، کر دی ہے تو فرما کوئی صاحب. اور بات کر دی ہے. چلیں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ بھی کنٹینیو کیجئے گا اور امیر عباس صاحب سے بھی جواب لیں گے ان باتوں کا اس مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں امیر عباس صاحب. سر یہ ایک سوال جو کہ فرما صاحبہ نے پوائنٹ اٹھایا اور تقریباً اس سے ملتا جلتا پوائنٹ ملک صاحب کا بھی ہے، اور وہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کو تو کنڈیم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن محرومیوں پر بھی بات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو نفرت ہے دوسری قوموں کے لیے یا دوسری ایتھنیسٹیز جو پاکستان میں بستے ہیں، کہ جی آپ ایک سرٹن کارڈ دیکھ کے، آئی ڈی کارڈ دیکھ کے آپ بندہ مار دیں گے. اچھا اگر بلوچستان میں پنجابی مرتے ہیں تو اس کی پاداش میں، اس کے ریونج میں کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ پنجاب میں بلوچیوں کو ڈھونڈ کے مارا گیا، عام آدمیوں نے مارا. تو یہ نفرت جو بوئی گئی ہے ان علاقوں میں، اس کا کیا کریں؟ آپ نے خود کہا امیر کہ عباس یہ جو نفرت بوئی گئی ہے اس کا کیا کریں. آپ نے کہا کہ جو نفرت بوئی گئی ہے اس کا کیا کریں. کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بیج دیکھا ہے جو درخت جتنا بڑا ہو؟ یا کبھی آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہے جو بیج جتنا بڑا ہو؟ او بابا بیج جتنا ہوتا ہے، درخت تن آور ہوتا ہے. آپ درخت جو آج جس کی شاخیں بڑی خوفناک ہے، جس کا ذکر ملک صاحب کر رہے ہیں، جس کی ایک شاخ سے نفرت پھوٹ رہی ہے، جس کی ایک شاخ سے قتل و غارت گری پھوٹ رہی ہے، جس کی ایک شاخ سے پنجابیوں کا قتل ہے، ایک شاخ سے سندھیوں کا قتل ہے، لیکن کوئی دوست اس بیج، ہم بیج کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں چھوڑو بیج کو، کیونکہ بیج جنہوں نے بویا تھا ہم نے ادھر نہیں جانا نا. مسئلہ یہ ہے ہم نے صرف اوپر سطحی بات کرنی ہے کہ یہ فلاں شاخ کیوں خون آلود ہے، یہ اس لیے خون آلود. ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم وہ سوال کر رہے ہیں جو سوال سائر لدھیانوی نے کیا تھا علی حیدر صاحب. دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں. سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں. یہ کس کا لہو ہے کون مرا، اے رہبر ملک کو کون بتا. نکالو سائر لدھیانوی کو قبر سے، پھانسی دو اس کو جا کے مینار پاکستان پر. اس نے یہ سوال کیوں کیا کہ یہ کس کا لہو ہے کون مرا، اے رہبر ملک کو کون بتا. ہم آج اگر یہ سوال کریں تو کہتے ہو غدار ہے، کہتے ہو کہ یہ باغی ہے، یہ انڈیا سے ملا ہوا، یہ فلاں سے ملا ہوا، یہ افغانستان سے ملا ہوا. یہ کیا روش اختیار کر لی ہے اس ملک کے اندر؟ چاہے ہم ہوٹ سی لیں، زبانیں سی لیں، اپنا ٹینٹما خود دبا دیں، کیا کریں؟ ہم بے حس ہو جائیں.
کون یہ کوئی ذی شعور یہ بات کر سکتا ہے کہ قتل ٹھیک ہے؟ اگر آج میں بیٹھ کے یہاں کسی قتل کو جسٹیفائی کروں، کیا کل کو میں خود مقتول نہیں بنوں گا؟ اگر آج میں اسلحہ اٹھانے کو دلیل دوں گا تو کل کو کوئی اور اسلحہ میرے خلاف نہیں اٹھائے گا؟ اگر میں آج کسی پنجابی کارڈ کی تائید کروں گا تو میں خود پنجاب سے نہیں ہوں؟ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم دو چیزوں کو آپس میں مدغم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر سردار اختر مینگل کے اوپر آپ غداری کا مقدمہ قائم ہوا پرویز مشرف کے دور میں، اور سردار اختر مینگل کے اوپر اکتوبر 2024 میں غداری کا دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں، رکھیں ملک صاحب اپنے سینے پر ہاتھ اور کہیں کہ کیا سردار اختر مینگل غدار ہے، دہشت گرد ہے؟ کیا سوال اٹھایا تھا سردار اختر مینگل نے کہ میرے دو سینیٹرز قاسم رونجو اور نسیمہ احسان کو اٹھا کے آپ نے 26ویں ترمیم منظور کروائی؟ کیوں اٹھائی؟ اس پر آپ نے اس کے اوپر اکتوبر 2024 میں دہشت گردی کا مقدمہ کیا جو ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ہوا تھا۔ ہم یہ بات سوال اٹھاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں پنجابیوں کو مار رہے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں فلاں کو مار رہے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے؟ کیا محمود خان اچکزئی دہشت گرد ہے، غدار ہے؟ کیا وہ سن آف سوائل نہیں ہے؟ عبد المالک بلوچ کیا وہ سن آف سوائل نہیں ہے؟ اوکے ملک صاحب یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا ہم؟ اچھا فروا صاحبہ یہ سوال پوچھنے کا حق ہے جو امیر عباس پوچھ رہے ہیں، یہ سوال تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا؟ دیکھیں ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سوال ہی پوچھتے ہیں ہم لوگ، ہمارا کام ہمیں پیسے سوال پوچھنے کے ہی ملتے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے، مگر سوال پوچھنے میں اور الزام لگانے میں اور پھر جو چیز ہے رائی اس کا پہاڑ بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نہ میں منکر ہوں اس بات سے کہ بلوچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہ ہی آپ منکر ہوں گے، نہ کوئی اور یہاں پر کہے گا کہ نہیں جی ہم تو مانتے نہیں کہ ان کے قتل و غارت نہیں ہوئی یا ان کو محروم نہیں کیا گیا، مگر سادی بات ہے، چھوٹی بات ہے کہ کیا جو محرومی ہے اس کا عوض آپ یہ دیں کہ بجائے آپ سٹرونگ ہو کے پڑھ لکھ کے پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ کے اپنے لوگوں کو چن کے بات کرنے کی بجائے آپ اٹھا لیں ہتھیار اور آپ بولے الگ کرو ہمیں اس ملک سے، آپ بولو گھسنے نہیں دیں گے، آپ ٹرین کو ہائی جیک کر لو، آپ اپنا پورا وہ جو کیا کہتے ہیں لسٹ تیار کر لو، آپ لوگوں کو پکڑ لو۔ ایک سیکنڈ آپ نے موقع دیا علی بھائی، تو ایک سیکنڈ آپ لوگوں کو پکڑ لو، آپ کسی کو چھوڑو نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس کا حل تلاش کرنے کی طرف بھی تو آنا ہے نا۔ اگر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو سر یہ ریسنٹلی ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب کا تعلق پنجاب سے، ہاں اس کے حل پہ بات کر لیتے ہیں۔ جو لوگ ڈالے گئے ہیں بنائے گئے ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اپنے آپ کو تو دیکھیں پہلے، سر میرے گھر میں آگ لگی ہوگی اور میں کہوں گی جب فلانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، بھائی فلانے کی وجہ سے تو ہو گیا نا، میں نے کیا کیا اپنے گھر کو بچانے کے لیے؟ میں نے کیا کیا اپنے گھر کے لیے؟ سلام ملک صاحب اس کا حل کیا ہے؟ فرما صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس کا حل نکلنا چاہیے، حل کیا ہے اس کا؟ سر میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں امیر عباس صاحب بڑے جذباتی جاتے ہیں، وہ ہمارے سائر صاحب نے یہ مون مارکیٹ میں جو 60 بچے مرے تھے ان کے خون کا بھی پوچھنا تھا نا جی۔ سر ہم کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک جگہ پہ جو اگر کہیں زیادتی ہوئی ہے تو وہ صرف ایک ہی ادارے نے کی ہے؟ ہم کیوں یہ ماحول بنا کے بیٹھ گئے اس ملک کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہاں کی پولیس نہیں ہے، کیا وہاں کے باقی ادارے نہیں ہیں، کیا وہاں کے سیاستدانوں کا کوئی قصور نہیں ہے؟ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں نے مل کے جب حکومتیں بناتے ہیں اس وقت ان کو کیوں یاد نہیں رہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں لینا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کا میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، جن رہنماؤں کا بھی ذکر کر رہے تھے امیر عباس صاحب، ذرا چیک تو کیجئے کس کس کا بھائی کیا کرتا ہے، کس کس کا بھائی جو ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی اگر فرض کرے کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہے، کس کا کزن بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ عجیب وتیرہ بنے ہوئے آپ کو ابھی سیاست میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اور پہاڑوں پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، وہ طے کر لینا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آج ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ مل جائے وہ حکومت بنا کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ساتھ لڑائی ہو جائے حکومت سے نکل کے وہ کہتے ہیں جی مزید وقت ہوتا تو مزید بات کے حل پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔
لیکن میں انتہا سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. سید امیر عباس صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. فربہ بھائی صاحبہ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے، اور حارث صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.